بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله الله 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 اللهم اغفر لي 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 اللهم اغفر لي
اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اللهم اغفر لي 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 صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي 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 الأمي صلى الله على النبي 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 صلى الله صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله شیخ الرب الجا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں ذکر کے بارے میں. اس سے پہلے شیخ العالم وجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مونچھیں پست تھیں. دوسری حدیث پاک سنی کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھ کی وجہ سے. تیسری حدیث پاک سنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں. تو فتوے میں لکھا ہے کہ یہ کنارہ اگر چھپ جائے گا ہونٹوں کا آخری کنارہ تو بڑی مونچھ ہو جائے گی. یہ ہم میں سے نہیں ہمارا نہیں ہم میں سے نہیں یعنی ہمارا نہیں. اور فتوے میں ہے کہ یہ کنارہ چھپ جائے تو مکروہ تحریمی ہے. پتہ ہے عملاً حرام ہے اور خلاف سنت ہے. ایک سنت ہے ثابت نہیں ایک خلاف سنت بھاری جملہ ہے. اور چوتھی حدیث پاک ہے مظاہر الجدید جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا اس پہ قائم رہنا اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا.
اور دوسری روایت لکھی ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا. جن کی قدرتی داڑھی چھوٹی ہے، قدرتی داڑھی چھوٹی ہے، تو بالکل مونچھیں صاف کرنے سے کشش ہوگی ان کے اندر. فتاوی شامیہ میں ہے یہ لڑکے. عرض اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا پر لڑکیوں کے حکم میں ہے. بعض علاقوں میں جانا ہوتا ہے، بعض لوگوں سے لوگ آتے ہیں علاقے سے، تو وہاں پر مونچھیں اڑانا نعوذ باللہ گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ممبر عطا فرمائے اور وہ اگر ایک مٹھی سے داڑھی کاٹتا ہے، جیسے ایک اس طرح کر کے، میرے بال چونکہ اندر جاتے ہیں، اس طرح کر کے یہ ایک مٹھی داڑھی، یہ تھوڑا اس لیے کہ حرام نہ ہو جائے، یہاں سے نہیں پکڑنا ہے، اور پھر دائیں طرف یہ تھوڑا بتا دیا کہ حرام نہ ہو جائے، آرام سے کھینچ کا، فرض کریں میں کھینچ کر یہاں سے کروں داڑھی کٹ جائے گی تو ختم. اور ایک مٹھی سے زائد جو ہے وہ تھوڑا سا بتا دیا ہے، لیکن زائد کو بہت سے علماء نے مکروہ لکھا ہے. حضرت والا فرما دیتے المکروہ ہوا ضد المحبوب. داڑھی کا بچہ بھی ابھی آج کل نیا فیشن نکلا ہے کہ یہاں سے کاٹ کر داڑھی داڑھ سے آئیے یہاں اوپر خط بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کیوں بال رکھیں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں نیچے نہ آ جائے تو آرام ہو جائے گا. پھر یہاں سے کاٹ کر اس کو، پھر یہاں سے کاٹ کر، یہ تو عقلی داڑھی ہوئی. اور ایسے ایسے علاقے ہیں، آپ یقین کرنا، قلات کا ایک علاقہ ہے جو مونچھیں اڑا دے گا اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کو رشتہ نہیں ملے گا. لیکن جب اللہ کی محبت آئی اڑا دیا مونچھیں. وہ تھوڑا داستان ہے، ہنسی کی بھی داستان ہے وہ، تو بعد میں انشاءاللہ تعالی تو وہ دوسرا ساتھی غصے میں آ گیا اس پر. حالانکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آیا تھا، میرے مرشدی ثانی کے پاس، اتنے بڑے بڑے بال تھے، یہاں تک داڑھی تھی اور ہونٹ نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا، پھر یہ صحیح ہو گیا. پھر اس کے بعد مجھ سے تعلق کیا، ان کے دوست جہاں آئے ان کا بھی یہی حال تھا. جب میں نے بالوں کا بتائی باتیں، سنت کیا ہے، تو میں نے کہا آپ کنارہ کم از کم کھول دیں. تو وہ اٹھنے لگا، اس نے کہا کیا کرتے ہو، تمہاری شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا ابراہیم تیرا دماغ خراب ہے کیا، خود تو سب کام کرتے ہو، اس کو روک رہے ہو آپ. تو وہ اس نے کہا نہیں میں کرانہ کھول لیتا ہوں. جب واپس آیا تو اڈا ہی صاف تھا. ماشاء اللہ، تو کیا کیا تم نے، یہ تمہاری شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا وہ شادی ضروری ہے، یہ ضروری ہے. 15 دن میں وہاں گیا، شادی بھی ہوگی ماشاء اللہ سے. یہ مونچھوں کے اڑنے سے شادی نہیں ہوئی. ایسا نہیں لوگ جو مونچھیں رکھتے اڑا دیں کہ ہماری بھی شادی ہوگی، پھر نہیں ہو تو مجھے پکڑیں گے کہ آپ نے خود ہی کہا تھا بھائی. تو اب جب یہ ممبر جس کو ملے گا وہ داڑھی بتا سکتا ہے کہ ایک مٹھی رکھنا واجب ہے چاروں ائمہ کے نزدیک. ٹخنا چھپا کے حرام کام کرتا ہے وہ بتا سکتا ہے ٹخنا چھپانا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپانا حرام ہے. کیسے بتائے گا؟ مونچھوں کا ورڈ نمبر بتا سکتا ہے، امت کو محروم کیا، بتا ہی نہیں سکتا. ہر وقت کوئی آئینہ اور کینچی جیب میں تھوڑی رکھے گا کہ بھائی ہر وقت دیکھتا ہے اب کنارہ چھپا، اب اس کو صحیح کر لوں. تو یہ سوچیں کہ امت کو محروم کتنا کرتا ہے یہ شخص. باقاعدہ اس کو طنز کیے جاتے ہیں ان کو. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نشانی فرما رہے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم. لومۃ اللائمین ہونا چاہیے نا، پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ستانے والے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ واحد نازل فرما رہے ہیں. فرمایا اس کا عاشقانہ یہ لطائف ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ میرے عشاق کیسے ہیں، کہ جتنے ملامت کرنے والے زیادہ ہیں ان کے نظروں میں ایک ہی ہے یہ ملامت. جیسے گلاس میں پانی، جگ میں کہیں گے پانی، تالاب میں کہیں گے پانی، سوئمنگ پول میں کہیں گے پانی، نہر میں، دریا میں، سمندر، سب کو کہیں گے پانی. پانی تو نہیں کہیں گے نا. تو اللہ اپنے عشاق کی نشانیاں فرما رہے ہیں ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ظاہر باطن دونوں اللہ کو چاہیے. لوگ تو ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دونوں باتیں ضرور. ظاہر اس لیے کا باطن، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہر جلدی بن جاتا ہے، باطن میں زنا کے خیالات، لڑکوں کے کتے اور سور والا کے خیالات، تکبر، حب با، کینہ، بغض، حسد. بعض لوگ طنز کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ہمیں وطن میں پڑھائی نہیں کیا اصلاح وغیرہ کا. ارے بابا وہ درسی کتابیں پوری کرنی ضروری ہے یا 45 منٹ یا گھنٹے میں آدھا کتاب پڑھا ہے، آدھا تزکیہ نفس جو فرض ہے اس کے بارے میں بتائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اصلاح فرض ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا فرض ہے. اتقوا اللہ 400 مرتبہ زیادہ اللہ نے فرمایا، تو معلوم ہے نا یہ. لیکن اسلام میں جو ہے نا رگڑے لگتے ہیں، وہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں مقطع چکتا رہیں
ہمارے کو لوگ واہ واہ کرتے رہے، حضرت حضرت کرتے رہے، بس کام بن جائے۔ اللہ کو تو اندر والا بھی معاملہ ہے، زبان کے 20 گناہ ہیں، کون سے ہیں؟ جب گناہ ہی نہیں سمجھا معافی کس بات کی؟ اللہ اللہ، یہ 1973-74 کے ملفوظات ہیں حضرت والا کے۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم اجمل خان مرحوم ماء اللحم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں فجر سے پہلے ململ کا کرتا پہنے ہوئے تانگے میں بیٹھ کر دلی کے اطراف میں سیر کرتے تھے، پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ کشتے کی گرمی تھی۔ تو اللہ جو خالق کشتہ ہیں اور خالق مروارید خمیرہ ہیں اور خالق جواہرات ہیں، اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی؟ اس کشتے کو حاصل کرو، کیونکہ شیخ ہر وقت زندہ نہیں رہے گا، شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا، پھر جہاں بھی رہو گے باخدا رہو گے، اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے۔ جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اور اشکبار تھے، اتنا ہی بندر روڈ پر رہو گے، بندر روڈ پر بھی کلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہ رہو گے۔ حضرت سوچتے نہیں تھے، جنہوں نے دیکھا ہے نا، سوچتے نہیں تھے، خود بخود کافی آتے تھے۔ اب پچھلے بھی رات کو جو مضمون پڑھا گیا تھا 2-3 دفعہ، بالکل عجیب معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اور اشکبار تھے، اتنا ہی بندر روڈ پر رہو گے، بندر روڈ پر بھی کلندر رہو گے۔ کلندر اس کو کہتے ہیں جس کی نفلی عبادت کم ہو، جیسے غوث، قطب، ابدال، اس طرح کلندر ہے۔ کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کلندر اس کو کہتے ہیں جو فرض، واجب، سنت موقعہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، ہر وقت باخدا رہے، ہر وقت اللہ پر فدا ہو، اس کا جسم یہاں اور روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہو، تو آدمی مر جائے گا۔ یعنی اس کے ہر عمل میں اس کو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ کر عمل کرتا ہے، وہ اس کی نفلی عبادات کم ہوں گی، جس کو کلندر کہتے ہیں، نفلی عبادات کم ہوں گی، اور لوگوں میں گھل مل کر رہے گا، اکیلے کوئی شان بنا کر نہیں رہے گا، گھل مل کر رہے گا۔ نفلی عبادت کم ہوگی لیکن تقویٰ اس کا اعلیٰ نمبر کا ہوگا۔ جناب کیا فرما رہے ہیں کہ وہاں بھی کلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں رہو گے۔ لیکن کوئی عمل کرے تب بات ہے نا بھائی، بتاؤ شیخ اتنا زبردست کشتہ دے، کوئی نہ کھائے تو اب شیخ کیا کرے؟ اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں رہو، مگر اللہ والے کے پاس جو ایمان کی گرمی ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے ذکر اللہ بھی جاری رکھو۔ یہ کشتہ ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا میں اس آیت کو دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے اصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ صحابی جملہ صحبت سے ہے۔ آج سب، اس وقت تو سیاستہ کی کتابیں نہیں تھی، آج تو سیاستہ کی کتابیں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کوئی صحابی بن کر دکھائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو تابعی بن کر دکھائے، نہیں ہو سکتا۔ تبع تابعی بن کر دکھائے، نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فرمایا اس کو میں خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ جیسے دنیا کے اندر مال پانی کا معاملہ ہے، یار مل جائے بھائی، پھر پیسے کی حفاظت بھی رہے، صحت وغیرہ ہر چیز میں یہ ہے، پھر اس میں بڑھا بھی دوں۔ تو عطائے نسبت، مجھے تو نسبت نہیں ملی، میں سمجھتا ہوں مجھے نسبت ملی ہے کیونکہ 50 لوگ ہیں بھائی۔ عطائے نسبت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اس کی بقا بھی ہو، ورنہ فیس بک، یوٹیوب پر ننگی فلمیں دیکھتا رہے گا، یہی سفید داڑھی ہوگی، با یزید بستامی جیسا چہرہ ہوگا، کام ننگے یزید سے ہوں گے، وہ اس سے بھی بدتر کام ہوں گے، اور لوگوں میں السلام علیکم اسلام بھائی، حضرت پتہ چلا حضرت کا دماغی آسمان میں چلا گیا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں گالی دیتا ہوں، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بچتا ہوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ میں 8-9 سال کے درمیان تک مجلسیں رہی ہیں، پھر مسجد اشرف میں فجر بعد، عصر بعد، عشاء بعد 15 منٹ کی مجلس، فجر بعد 10 منٹ، عصر بعد 10 منٹ، تو طلباء کی دوستیاں بڑھ گئیں الحمدللہ۔ پھر حضرت کی نسبت ہے کہ حضرت کے در کا بھنگی ہے، لیبل لگا ہوا ہے، تو جس جگہ جاتے ہیں اللہ کا احسان ہے، بغیر استحقاق کے مدرسے میں بیان ہوتے ہیں، تو اور دوست زیادہ بڑھ گئے۔ ایک ہی ان کا مسئلہ ہے کہ اب موبائل اور علم کا اور درد دل یہ ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ ویڈیو گیم، کارٹون، پوسٹ لطیفے، جو رات کو بھی گروپس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ فضول گروپس بنے ہوئے ہیں، تلاوت کی فکر نہیں ہے، رات دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔
ابھی جو 85 صفحہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے سب یاد ہے کیا؟ یاد تو نہیں ہے، تو میں دوبارہ پڑھوں یا اپنی اصلاح کروں؟ عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور ہے یہ، ترقی بھی اس کے اندر۔ جس طرح دنیا میں آدمی ترقی چاہتا ہے، آئس کریم کو باہر نکالیں اور نرم پڑ جائے گی، اور دیر کریں میلٹ ہو جائے گی، اور دیر کریں آئس کریم دودھ جو ہے پھٹ جائے گا، اب دوبارہ فریج میں رکھو بدبودار برف پیدا ہوگی، باقی وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا پیار ہے کہ جہاں توبہ کیا، جو مال چلا گیا تھا، انوارات چلے گئے تھے، واپس آ جائیں گے، اور اس توبہ کی برکت سے اور نور بڑھ جائے گا۔ اب میں تو دوسرے تعریف میں پریشان رہتے ہیں کہ ہاں ہم یہیں ایسے، حالانکہ جہاں تو حرام ہے، تکبر حرام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے، 2 عالم میرے سامنے لاؤ، بتاؤ کچھ نہیں، میں صرف چال دیکھ کر بتا دوں گا یہ تربیت یافتہ ہے، یہ غیر تربیت یافتہ ہے۔ اس میں حضرت مجدد نے فرمایا 2 وجہ سے آدمی اصلاح نہیں کراتا۔ نمبر 1، سامنے والا مجھے ذلیل سمجھے گا۔ حضرت فرماتے تھے ایک وقت تھا کہ لوگ غیر عالم سے اصلاح کراتے تھے، آج عالم سے اصلاح کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ یہ بھی عالم میں بھی عالم، اس سے کیوں میں اپنی اصلاح کراؤں؟ چاہے پھر سالی اور بابی کو کھلاتے رہو، چاہے اس کے ساتھ فوٹو کھنچواتے رہو، چاہے اس کے ساتھ ناچتے رہو، کوئی چیز کو برا نہیں سمجھتے ہم لوگ، کیونکہ گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ پر، پھر ایک وقت آتا ہے آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، چلتا ہے۔ معافی مانگ لوں گا، معافی میرے آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، توبہ تو آسمان کی سواری ہے۔ اللہ، ایمان کی جو گرمی وہاں ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے ذکر اللہ بھی جاری رکھو، یہ کشتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی مثال دی تھی کہ سخت سردی میں ململ پہن کر حکیم اجمل خان ٹانگے پر بیٹھ کر دلی کے چاروں طرف سیر کرتے تھے۔ آج اگر کوئی کہے جی کیا ہے حکیم اجمل خان کے شاگرد سے علاج کرائے، حکیم اجمل خان دلی کے قبرستان سے اٹھ کر آئے گا نا، پھر میں علاج کراؤں گا، ایسا نہیں۔ جان پیاری ہے، صحت پیاری ہے، جان سے زیادہ جب اللہ پیارے ہوں گے نا تو اصلاح کے لیے دیوانہ ہو جائے گا۔ فرمایا 2 وجہ سے آدمی اصلاح نہیں کراتے۔ نمبر 1 کہ شیخ مجھے حقیر سمجھے گا، ذلیل سمجھے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو انجام کے اعتبار سے ذلیل اور کمتر سمجھتا ہو، تجھے کیا سمجھے گا؟ نمبر 2 میرا شیخ کسی کو بتا دے گا، اس پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ کیا اس میں عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو یہاں کسی کے عیب کھولے گا وہاں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھولے گا جب چاہے گا کہ میرے عیب چھپائے جائیں۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو جس کے عیب جہاں چھپائے گا اللہ تعالیٰ آسمان پر عیب چھپائیں گے اس کے۔ تھوڑی ہے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، بھائی یہ بہت شراب پہلے پیتا تھا، ہاں یہ پہلے نمبر کا لوفر تھا، بتاؤ آپ کہ اللہ نے اس کے عیب چھپائے، اب اس کے عیب ظاہر کریں، نعوذ باللہ۔ اس کی خط کی فوٹو سیٹ نکال کے رکھے، اللہ معاف فرمائے، اور اس کے بعد فوٹو سیٹ بانٹتے رہے، نعوذ باللہ۔ جس کو 100 دفعہ غرض ہو اپنی اصلاح کرائے گا، اصلاح فرض ہے۔ حافظ، عالم، مفتی، امام صاحب بننا تو فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اس کو سوچیں آپ کہ ہم جب گناہ کریں گے، نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے، تو ہمارے قریب کون آئے گا؟ ذرا سے نکاح میں 5000 مل گئے، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھ کے نکاح پڑھا رہے ہیں، چاروں طرف لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو رگ رگ میں خون کے ساتھ اس کا نور بھی رہے گا، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے کانوں میں ایسے طاقت روحانیت آئے گی جو کشتی کے وقت آپ کے کام آئے گی۔ جب نفس سے کشتی ہوگی، پھر اللہ کے ذکر کا کشتہ کام آئے گا۔ جب نفس سے مقابلہ ہوگا، حسین چہروں کا سامنا ہوگا، اس وقت ذکر اللہ کا کشتہ اس نفس کی کشتی میں کام آئے گا، اور آپ کشتی میں نفس کے پشتے لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ۔ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، ابھی اس میں صفحات ہیں، 286 صفحات ذکر کے الگ ہیں، صرف یہ ابھی تو اوپر دوسرا مضمون ہے۔ ذکر اللہ کی برکت سے انشاءاللہ جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو اللہ کا نام دکھاوا، ریا، جا سب کو جلا کر خاک کر دے گا۔ اللہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن اس میں ناغہ مت کرو۔ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، روح کمزور ہو جائے گی، نفس طاقتور ہو جائے گی، جوتا مار کے نفس روح کو گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے، یہ مصروفیت اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور جب اللہ کے یہاں قبول نہیں تو دائرہ تصوف اور سلوک میں بھی یہ قبول نہیں۔ ذکر کا ناغہ کیا، اب کھانا پینا، ہنسنا، بولنا، اس کا ٹائم ہے؟
اور نے کہا اللہ کے نام لینا کتنی بڑی بات ہے. حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر کون ہے؟ یہ تفسیروں میں ترجمہ میں لکھا ہے علماء ہے. تو اللہ نے تعالیٰ نے اہل ذکر کیوں نازل فرمایا؟ حضرت فرماتے تھے یہ تفسیر نہیں ہے، یہ لطائف ہیں کہ اے علماء کرام آپ دینی مصروفیت میں اتنا رہو گے کہ کیا میرا نام نہیں لوگے؟ جب میں آپ کو اہل ذکر پکار رہا ہوں تو آپ کو میرا نام لینے کی فرصت نہیں ہے. بیوی سے بات کرنا، ہنسنا بولنا، عصر کے بعد جو بھی جائز بات ہے کھیلنے وغیرہ کی منع نہیں ہے. تو اللہ کا نام نہیں لینا ہے نعوذ باللہ. پورے دن میں فرصت ہی نہیں ہے، کھانا چبانے میں کتنی دیر لگتی ہے. فرمایا رزاق کی طرف فکر ہو تو ذکر میں ناغہ ہوگا ہی نہیں. بخار ہے چائے پی لیا، بسکٹ کھا لیا. فرمایا اسی طرح تھکاوٹ ہے، امتحان نزدیک ہے، کم کر لو لیکن ناغہ نہیں کرنا ذکر کا. حضرت نے تو اتنا آسان کر دیا تھا چلتے پھرتے کر لو. حالانکہ فرمایا کم از کم 2 تسبیحیں پہلے والی جو ہیں یہ کسی کونے میں بیٹھ کر یہ پڑھ لو. تو اب یہ کیا معاملہ اس کا ہے کہ دینی مصروفیت یہ بہانہ نہیں بنے گا، کیونکہ اپنے لیے بھی تو ضروری ہے نا بھائی. دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی فکر ہے ہی نہیں. نہ تلاوت کی فکر، نہ تلاوت کو تدبر سے پڑھنے کی فکر، سننے کی فکر. جناب فرمایا ذکر کا ناغہ کیا، خواہ دینی مصروفیت کی وجہ سے ہی ہو تو برکات ذکر سے محروم رہو گے. تمہارا فرض بھی پھر خطرے میں ہوگا. اس لیے میں اپنی اولاد اور احباب سے کہتا ہوں کہ ذکر کے معمول کو چاہے تقسیم کر لو، کچھ صبح کچھ مغرب بعد عشاء بعد کر لو. اور اختر تو ذکر بہت کم بتاتا ہے، پہلے 1200 تھا پھر 1000 ہوا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1200 تھا پھر کم ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کم کیا، پھر حضرت پوری رحمۃ اللہ نے اور کم کیا، حضرت شاہ ابراہیم صاحب نے اور کم کیا، حضرت والا نے 100 کر دیا. فرمایا ایسے میں کم نہیں کر سکتا کیونکہ حدیث پاک ہے جو 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. جناب اور پہلے اللہ پر کوئی تعظیمی کہنا کلمہ واجب ہے جیسے حضرت جل جلالہ فرماتے تھے. اور یہ اس مراقبے سے کہ میری لا الہ الا اللہ عرش اعظم تک جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. ایسے کلمے کی کاٹ ہے سیدھا عرش اعظم تک. ایک بزرگ فرماتے اگر وہاں اللہ نے ملتے اور تلوار آگے چلی جاتی ہے. باقی انشاءاللہ کل تینوں کل پڑھ لیجئے 3 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد